کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، تو کہنا تو حضور کو چاہیے تھا نا کہ جب کہا کہ کئی فرقوں میں امت بڑھ جائے گی، طرح طرح کے ہو جائیں گے، تو پھر حضور کہتے ہیں نا کہ سارے ٹھیک ہوں گے اپنی نیت سے، نیک نیت ہو کر چلو، کوئی بھی طریقہ، کوئی اجن، سب ٹھیک سب ٹھیک۔ تو حضور نے یہ کہا نہیں۔ تو جو لوگ اب ہمارے مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، دوستی میں رہتے ہیں، ہماری دکانوں کے پاس ان کی دکانیں ہیں، ہمارے اسکولوں میں وہ ساتھ پڑھتے ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں سارے ٹھیک ہیں، آپ آج اس اجتماع میں، اس دینی اور روحانی اجتماع میں اقرار کریں کہ ہم نے ان کو نہیں کہنا وہ ٹھیک ہیں، ٹھیک صرف ایک ایک ایک، اور وہی ایک جو اس کا ایک، جو اس کا ایک ہے وہی کہے گا ایک۔ بھائی سارے ٹھیک ہیں یا ایک؟ کیوں جی حضرت؟ ایک۔ اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ ما انا علیہ و صحابی، جو حضور کا اور صحابہ کا، یعنی جو چیز ختم ہوئی نبوت اس میں، یا جو صحابیت ختم ہوئی اس میں، ما انا علیہ و صحابی۔ تو یہ طریقہ بدعت کا ہم اپنائیں گے نہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ اور ایک طبقہ اٹھا، انہوں نے کہا نہیں جی، بات وہ مانیں گے جو عقل میں آ جائے۔ علماء نے کہا بات وہ مانیں گے جو نقل میں آ جائے، جو رائٹلی پرووڈ، صحیح معنی میں حضور سے ثابت ہو جائے، حضور اور صحابہ سے چیز ثابت ہو جائے، وہی ایک چیز صحیح ہے۔ عقل کیوں؟ عقل مختلف نسخے تجویز کرے گی، کوئی کچھ کہے گی، کوئی کچھ کہے گی۔ تو اس لیے جس نے عقل کے ساتھ دین گھڑا وہ راہیں کئی ہوں گی، جنہوں نے نقل کے ساتھ پیش کیا وہ ایک ہی راہ ہوگی، مانا علیہ و صحابی کی۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عقل کے ساتھ چلو، ان کو کہتے ہیں معتزلہ۔ معتزلہ وہی ہے جو عقل کی پیروی میں نقل کے مقابلے میں آ گئے۔ ہم لوگ جو ہیں محدثین کی طرز کو ماننے والے، ہم ہیں اہل نقل، اہل نقل۔ ان کو کہتے ہیں یورپ میں مین آف رپورٹ، کہ دین کی جو رپورٹ اوپر سے آئی ہے اسی کے مین آف رپورٹ، مین آف رپورٹ۔ دے آر نون ایز اہل نقل۔ اور مین آف ریزن، جو ریزن اپنی عقل سے سوچتے ہیں، وہ ہیں معتزلہ۔ تو اب معتزلہ اور اہل سنت مقابلے میں آئے، تاریخ میں یہ مارکا رہا دونوں کے درمیان۔ معتزلہ یہ مین آف ریزن، سمجھ آئے سمجھ آئے سمجھ آئے، ان کے مقابلے میں مین آف رپورٹ، نقل کے پر چلنے والے۔ تو ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت کا وہ تو طریقہ چلا آ رہا ہے، ہم اسی کے متلاشی ہیں۔ اے اللہ تمام حاضرین کو اسی رستے پر رکھ جو اوپر سے آیا ہے۔ اہل عقل اپنے خیالات خود بناتے ہیں، اور اہل نقل کے نظریات و عقائد اوپر سے آتے ہیں۔ اہل نقل کے اوپر سے آتے ہیں، اہل عقل خود بناتے ہیں۔ آپ اپنے بنانے والوں میں رہیں گے یا اوپر سے لانے والوں میں؟ اوپر سے خدا کی رحمت برسی ہے۔ تو پہلے اہل بدعت کون ہے؟ سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ دوسرے اہل بدعت کون ہے؟ کہ وہ بات مانو جو عقل میں آ جائے، جو ریزن میں آ جائے۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ فقہ حدیث، فقہ، یہ چھوڑو، یہ کون ہے؟ اہل بدعت۔ اور میں نام تو کسی کا نہیں لیتا، لیکن ایک کا نام لینا پڑ گیا، اب میرے ذہن میں آگے بات، اس کے بغیر میں سمجھا نہیں سکتا۔ وہ اہل بدعت کون ہے؟ عیسائی، کہ سارے نبی آتے رہے یہ پیغام دینے کے لیے، اللہ رسول اللہ رسول۔ نوح آئے، کس کی بات کہی؟ اللہ کی۔ کس نے؟ اللہ اور رسول۔ اللہ اور رسول کون؟ نوح۔ ابراہیم آئے، اللہ اور رسول۔ سب نے کہا کہ اللہ کے نظام دین یہی ہے کہ اللہ اور رسول۔ موسیٰ بھی آئے تو اللہ اور رسول۔ عیسائیوں نے آ کر لائن بدلی کہ نہ، رسول ہدایت کے لیے کافی نہیں،
اس کے لیے ایک اور منصب بناؤ، وہ کیا؟ اللہ کا بیٹا۔ کسی پیغمبر نے اب تک نہیں کہا تھا کہ اللہ کا بیٹا بھی آئے گا، کہا یا اللہ یا رسول۔ آپ نے اپنے مذہبی حلقوں میں یہی نام سنا ہے، اللہ رسول، کوئی اور بھی سنا ہے؟ لیکن جو بیٹے کا نام ڈال کر درمیان میں کہا کہ یہ ایک تیسرا درجہ، اللہ اور بیٹا اور رسول آگے۔ اب دین میں بدعت پیدا کنہوں نے کی؟ عیسائیوں نے۔ تو یہ پہلے نظر نہیں اتنے کتنے پیغمبر آئے، ان کے پیغمبروں کی تاریخ میں تجسس کریں، کہیں بھی یہ تیسرا تصور نہیں ہوگا کہ نہیں جی اگر کہیں مسیح کو، عیسیٰ کو کہیں کہ خدا کا پیغمبر ہے تو یہ بے ادبی ہے، اس کو مقام اونچا کریں۔ حتیٰ کہ کئیوں سے یہ عیسائیوں کی یہ بدعت سمجھی نہ جا سکی، انہوں نے کہا کہ وہ اگر بناتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر کو بھی اس سے اونچا کریں کہ وہ انسان نہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر انسانوں سے نہیں بھیجتا، وہ بشر نہیں ہوتے، وہ بھی اللہ کا حصہ ہے، نور من نور اللہ۔ لیکن اس کے باوجود عیسائی قائل نہیں ہوئے۔ عیسائیوں نے یہ بات، عیسائی اپنی ڈگر پر رہے، مسلمانوں نے تو شاید عیسائیوں کو توڑنے کے لیے کہا ہو کہ ہم بھی اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی درجہ رکھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ہم میں آ گیا کہ جنہوں نے کہا کہ وہ انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ حصہ ہیں۔ میں ان بھائیوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ عیسائی اپنے اس عقیدے میں کوئی نبوت سے اوپر بھی کوئی اور مقام ہے، خدا کے قرب کی کوئی اور راہ بھی ہے، تو عیسائی اس میں نئے ہیں یا نہیں؟ میں بدعت کا وہ چھوڑتا ہوں، نئے ہیں یا نہیں یہ بتاؤ، میں یہ لفظ واپس لیتا ہوں، لیکن سمجھاتا ہوں کہ یہ نئے ہیں۔ عیسائیوں نے جو یہ نئی راہ نکالی، پہلے راہ کنہوں نے نکالی نئی؟ سارے ٹھیک ہیں۔ دوسروں نے یہ راہ نکالی، مسئلہ وہ مانو جو عقل میں آئے۔ تیسروں نے کہا کہ خدا کے بیٹے کا تصور، تو یہ بھی نئی راہ ہے، چلو بدعت نہ کہو۔ تو یہ ساری بدعات جو ہیں وہ عقائد کی ہیں۔ عیسیٰ کے بعد حضور جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو خود کہا کہ آپ اعلان کریں کہ نبیوں کی جو لائن پہلی تھی نا، نوح سے آ رہی تھی، ابراہیم سے آ رہی تھی، موسیٰ سے آ رہی تھی، تو جو راہ پہلی تھی میں اسی راہ پر ہوں، میں نیا نہیں۔ ما کنت بدعا من الرسل، کہا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان کریں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی طرز کا رسول نہیں ہوں، جس طرح رسولوں کی لائن پہلے لگی تھی اسی میں ہوں، فرق ہے تو یہ کہ میں آخری ہوں، لیکن میں اسی لائن میں ہوں۔ تو حضور نے کوئی نئی لائن بنائی؟ اس میں مقابلہ تھا عیسائیوں کا کہ انہوں نے جو نبوت کا نیا تصور کیا کہ بیٹا بنایا، تو ہم بیٹا نہیں بنائیں گے، ہم بیٹا نہیں بنائیں گے۔ بیٹا کیا ہے؟ بیٹا کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن، یہ انسان کی اپنے خون کی نشانی ہے۔ بیٹے کیا ہیں؟ بلڈ ریلیشن۔ بھائی کیا ہے؟ یہ بلڈ ریلیشن۔ اسلام میں اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بلڈ کا نہیں، وہ روحانیت کا ہے۔ آپ کو وہ روحانیت ملے گی درویشوں کی صحبت میں، مجلسوں سے، ذکر سے۔ یہ جو تصور ہے کہ وہ بلڈ ریلیشن ہے، تو بیٹا کا تصور کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن۔ کیسے خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ أَنَّىٰ لَكَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جب خدا کی بیوی نہیں، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو ہم اپنے عقیدے کا اظہار برملا کرتے ہیں، ہمارے ہاں بیٹے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ طریقہ نیا ہے، ہمارے نبی نے اعلان کیا ما کنت بدعا من الرسل۔ تو ایک بدعت کا طریقہ تو یہ تھا، سارے ٹھیک ہیں۔ ایک بدعت پھر عقائد کیا ہے؟ وہی بات مانو جو عقل میں آئے۔ تیسرا یہ کہ نبوت سے اوپر کوئی نیا مقام تجویز کرو، جو عیسائیوں نے کیا۔
کچھ لوگ آئے کہ نہیں نبوت تو گئی، اس کی بجائے امامت ہے، یہ بھی نیا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، یہ بھی نیا طریقہ ہے۔ تو یہ اہل بدعت کی جو عقائد کے اہل بدعت ہیں، یہ ان کے تقریباً 7-8 گروہ ہیں، اور اس وقت وہ پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، ہر جگہ وہ کام کر رہے ہیں کہ دین کے نئے تصورات، اور یہ درویش ہے اپنی مجلسوں میں لوگوں کو وہ ایمان دینا چاہتے ہیں جو صحابہ سے آیا، حضور سے آیا، کہ اپنا ایمان بچاؤ، کہ ہم ان اہل بدعت میں سے کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ ہیں بدعات، یہ بدعت فی العقائد کے۔ میں ان میں سے ان کی غلطی تو میں واضح کرتا ہوں، لیکن میں ان کو برا نہیں کہتا۔ کیوں؟ دینی سٹیج کا تقاضا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو، غلطی کو بتا دو، جو مان لے مان لے۔ میں نے کوئی برا لفظ کسی کے بارے میں استعمال کیا ہے؟ نہیں۔ یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین ہمارا وہی ہے جو بدعات سے بالکل، یہ بدعات فی العقائد ہیں۔ اور جو بات میں نے پہلی کہی تھی، حضور نے غور فرمائیں، حضور نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز لائے جو دین میں سے نہیں، جو دین میں سے نہیں، وہ اللہ کے یہاں رد مردود ہے۔ دین میں ایسی چیز لائے جو دین میں سے نہیں، تو حضور نے یہ کہا جو دین میں سے نہیں، یہ نہیں کہا جو دین میں نہیں۔ اگر یہ کہتے نا جو دین میں نہیں تو بات اور تھی۔ فرمایا جو دین میں سے نہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جو مثلا جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہیں وہ دین میں تو ہیں، لیکن فقہ نے جو ضرورتیں پوری کی ہیں اور جو مسائل پھیلائے ہیں وہ قرآن کی آیات میں یا احادیث میں تو نہیں ہیں، وہ تو ان سے کشید کر کے نکالے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دین میں ہیں نہیں، لیکن دین میں سے ہیں، یعنی اسی سے نکلے ہیں، کتاب و سنت سے نکلے ہیں، انہی چشموں سے موتی نکلے۔ تو فقہا نے جو کہا وہ بلفظ ہی تو قرآن اور حدیث میں نہیں، لیکن قرآن حدیث میں سے ہے نا۔ اسی طرح آپ کو درویشوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے جو سعادت ملتی ہے وہ بعین ہی عنواناً تو کتاب و سنت میں نہیں، لیکن اسی طرح کشید ہے جس طرح اجتہاد نبوت سے کشید ہے، صحبت صحابیہ سے کشید ہے۔ اب میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ بدعت ما لیس منہ، اس کے لحاظ سے جتنی بھی فقہ کی تعبیرات ہیں سب دین میں سے ہیں، اور جتنے بھی تصوف کے چشمے ہیں اور معرفت کی نعرے ہیں وہ ساری کی ساری دین میں سے ہیں، دین کا غیر نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ کہا، یہ نہیں کہا ما لیس فیہ۔ تو ما لیس فیہ اور ما لیس منہ میں فرق یہی ہے۔ تو میں آپ بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ آپ کا اس پرانے دین پر اعتماد ہو، حوصلہ ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تذبذب میں نہ رہیں۔ یہ ہر وقت پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، یہ بدقاغت ہے یا ٹھیک، کب تک اس تذبذب میں رہو گے؟ اپنے اندر یقین پیدا کرو۔ نہایت افسوس ہے، امت مرحوم ہے صدیوں سے محروم الیقین، امت مرحوم ہے صدیوں سے محروم الیقین۔ کوئی یقین پیدا کرو اپنے اندر، یقین اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھو کہ آپ کو ہر چیز میں خدا نظر آئے گا، ہر چیز میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے ذمہ جو کام لگائے تھے اس میں ایک کام لگایا تھا، وہ یزکیہم، کہ انسانوں کو اپنی مدد سے پاک میں پاک دل بنائے، وہ پاک دل بنائے، اور حضور بناتے رہے۔
تو جن کو حضور نے بنایا وہ تو مقام صحابیت پر فائز ہوئے. حضور کے بعد جس طرح نبوت نہیں، صحابہ کے بعد صحابیت نہیں. تو صحابہ جو ہیں وہ ہم جیسے انسان ہوئے. بھئی ہم میں اچھے برے دونوں ہیں نا کہ نہیں؟ برا نہ بنائیں. دنیا کے جتنی بھی لائنیں ہیں ان میں ڈاکٹر حضرت، یہ ڈاکٹر جو ہے سارے اچھے ہوتے ہیں یا ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرض شناس نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے بھئی ڈاکٹروں میں دونوں طرح کے ہیں یا نہیں کہ سارے اچھے ہوتے ہیں؟ چل چھوڑو. وکیل سارے اچھے ہوتے ہیں سارے، یا ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیشی پر وقت نہیں آتے، پارٹی برباد ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، کوئی عرض نہیں. وکیل میں دونوں طرح کے ہیں یا نہیں؟ ان کو بھی چھوڑ نہیں. تاجر سارے دیانتدار ہوتے ہیں یا ہیلا جو بھی ہوتے ہیں؟ اور تاجروں میں بھی اچھے برے دونوں، ڈاکٹروں میں بھی اچھے برے دونوں، وکیلوں میں بھی اچھے برے دونوں، استادوں میں بھی اچھے برے دونوں، ملازمین میں بھی اچھے برے دونوں. ہر طبقہ انسانی میں اچھے برے کی تقسیم ہے، سوائے ایک گروہ کے، وہ ہیں صحابہ. ان میں اچھے برے کی تقسیم نہیں، ساری جنت. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تو خود چنا، اس کے بارے میں ہم اپنی زبان نہیں کھول، لیکن نبیوں کے علاوہ اگر کوئی طبقہ پورے کا پورا ایسا ہے کہ جس کے لیے آسمان سے صدا آتی ہے کلم وعد اللہ الحسنی، کل کا معنی all of them، کلم وعد اللہ الحسنی، سب سے. تو وہ ایک ہی طبقہ ہے کہ جن میں اچھے برے کی کوئی تقسیم نہیں. یہ عقیدہ رکھو گے. ہم تنقید کریں گے کن پر؟ حکمرانوں پر بھی. ہم تنقید کریں گے تاجروں پر بھی، تنقید کریں گے ڈاکٹروں پر بھی، ہر پیشے والے لائن لیڈر. صرف تنقید نہیں تو صحابہ پر نہیں، صحابہ پر تنقید نہیں. اس لیے ہمیں اس کا حق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ، میں نے کوشش کی ہے کہ اس مجلس میں آپ کے سامنے اپنے صحیح عقیدے کا اظہار کر کے آپ سے یقین مانگوں کہ آپ یقین کریں اس پر. تو جس لائن پر آپ لگے ہوئے ہیں اس میں تذبذب کا شکار نہ ہوں. اللہ وجل یقین کہ یا اللہ جس لائن پر ہم نکلے ہیں اس پر تیری تلاش میں سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں نکلے کہ منزل حاصل ہو جائے. ہزاروں انسان نکلے، اب عبادت گاہوں میں نکلے، فکر و دانش کی مجلسوں میں نکلے، اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں نکلے، سوار محمل کی جستجو میں ہزاروں دشتے طلب میں نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو گھاٹ پر لا بٹھایا ہے، گھاٹ کہتے ہیں جہاں پانی کا چشمہ ہو، گھاٹ پر پیاسے بھی جاتے ہیں، جانور بھی جاتے ہیں، چر کر جب آتے ہیں تو گھاٹ پر وہ پانی پیتے ہیں. تو کسی کو گھاٹ میسر ہو جائے تو خوش قسمت ہوتا ہے. اس کے بعد گھاٹ میسر ہو تو موت کا غم نہیں. پہلے دیکھو کسی گھاٹ پر ہو یا نہیں، اور گھاٹ تبھی ہے کہ آپ کو یقین ہو. وہ کیا پتہ نہیں چلتا ٹھیک کون ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ٹھیک، ایسی بات نہیں. ان کلمات پر میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، عافیت دے اور میں کوئی بات کہہ سکوں. اب میں نے یہ اچھلتی ہوئی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ شاید آپ کی توجہ کے ساتھ ہی کوئی بات میری زبان سے نکلے. اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے، آپ کے کانوں تک پہنچانا میرا کام اور دلوں میں اتارنا مالک کا کام. اے رب العزت، جن لوگوں نے توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں میری مؤدبانہ درخواست ہے تو انہیں ان کے دلوں میں اتار دے. ہمارے بھائیوں کو جو اس صحرا زار میں، اس دیہات میں اللہ کے نام پر جمع ہونے کا موقع ملا ہے، تیری طرف سے تو ان پر سعادت اتر چکی کہ جمع ہونے کا موقع دے دیا. اب اس نور کو دلوں میں بھی اتار دے. ہم لوگ زبان سے آپ کے سامنے چند باتیں کہتے ہیں اور یہ حضرات
دلوں پر محنت کرتے ہیں. وما علینا الا اللہ.